أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، خاکسار کی تقریر کا عنوان ہے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے برپا ہونے والا روحانی انقلاب۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام جس دور میں ظاہر ہوئے، وہ دور اسلام کے لیے انتہائی قسم پرسی کا دور تھا۔ اس وقت مسلمانوں کے نہ صرف یہ کہ عقائد بگڑ چکے تھے، بلکہ مسلمان اخلاقی، علمی اور روحانی لحاظ سے بھی دیوالیہ ہو چکے تھے۔ مسلمانوں کی بدحالی اور ان کے زوال کے حوالے سے ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو علامات بیان فرمائی تھیں وہ بڑی صفائی کے ساتھ پوری ہو رہی تھیں۔ اس زمانے کے دانشور، شعراء، ادیب، مفکر مسلمانوں کی اس حالت کا رونا رو رہے تھے۔ مولانا الطاف حسین حالی صاحب ایک بہت ہی مشہور شاعر ہیں اس زمانے کے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک لحاظ سے ہم اثر تھے۔ 1879 میں انہوں نے ایک لمبی نظم لکھی جس کو مسدس حالی کہا جاتا ہے۔ وہ اس میں بہت ساری جو باتیں ہیں مسلمانوں کی حالت کے حوالے سے لکھتے ہیں، لیکن ایک جگہ وہ لکھتے ہیں کہ رہا دین باقی نہ اسلام باقی، ایک اسلام کا رہ گیا نام باقی۔ اور اسی طرح علامہ محمد اقبال صاحب، جن کو مفکر پاکستان بھی کہا جاتا ہے، جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے پاکستان کا خواب دیکھا تھا، وہ بھی مسلمانوں کی حالت کا نوحہ کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں مسلمانوں کے بارے میں، مسلمانوں کو مخاطب کرتے ہوئے، وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود۔ اب اس سے بھیانک اور خوفناک نقشہ مسلمانوں کی حالت کا ہو نہیں سکتا۔ بس یہ وہ دور تھا جس میں اسلام کا باغ پوری طرح مرجھا چکا تھا اور اس کے پھول اور پھل سب جھڑ چکے تھے۔ اس دور میں اس باغ کی رکھوالی کے لیے اس باغ کے مالک نے حضرت مرزا غلام احمد قادیانی کو مسیح موعود اور مہدی موعود بنا کر بھیجا، اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے خدا تعالیٰ کی محبت کے شیریں پانی سے اس باغ کو ایسا سیراب کیا کہ وہ سرسبز و شاداب ہو گیا، اور اس کے درخت پھلوں اور میووں سے لد گئے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات کا تذکرہ اپنے ایک شعر میں یوں کیا ہے، باغ مرجھایا ہوا تھا، گر گئے تھے سب ثمر، میں خدا کا فضل لایا، پھر ہوئے پیدا ثمار۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جو روحانی انقلاب برپا کیا اور اس کے لیے جو زندگی بخش پیغام حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے دیا، اس کا خلاصہ اور لب لباب یہ ہے کہ آپ نے دنیا کے سامنے زندہ خدا کا تصور پیش کیا۔ آپ نے فرمایا کہ اسلام کا خدا ایک زندہ خدا ہے اور اسی سے تعلق پیدا کرو، اور اس کے ساتھ تعلق پیدا کرنے کے ذریعے سے
تم گناہوں سے نجات پا جاؤ گے اور تمہیں روحانی طور پر ترقی حاصل ہوگی۔ آپ نے بتایا کہ وہ خدا جو اسلام کا خدا ہے وہ ایسے ہی زندہ ہے جیسے کہ پہلے زندہ تھا، اور وہ آج بھی وہ بولتا ہے جیسے کہ پہلے بولتا تھا۔ یہ خیال خام ہے کہ وہ سنتا تو ہے لیکن بولتا نہیں، وہ سنتا بھی ہے اور بولتا بھی ہے۔ آپ نے ایک جگہ آپ نے ایک شعر میں فرمایا کہ وہ خدا اب بھی بناتا ہے جسے چاہے کلیم، اب بھی اس سے بولتا ہے جس سے وہ کرتا ہے پیار۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے دیگر انبیاء کی طرح دنیا کو اسی زندہ خدا کی طرف بلایا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ دولت لینے کے لائق ہے اگرچہ جان دینے سے ملے، اور یہ لال خریدنے کے لائق ہے اگرچہ تمام وجود کھونے سے حاصل ہو۔ آپ نے فرمایا کہ اے محرومو، اس چشمے کی طرف دوڑو کہ وہ تمہیں سیراب کرے گا، یہ زندگی کا چشمہ ہے جو تمہیں بچائے گا۔ آپ نے یہ خوشخبری بھی دی کہ اگر تم خدا کے ہو جاؤ گے تو یقیناً سمجھو کہ خدا تمہارا ہی ہے، وہ تمہارا دوست بن جائے گا۔ تم سوئے ہوئے ہوگے اور وہ تمہارے لیے جاگے گا، تم غافل ہوگے دشمنوں کے مکروں اور منصوبوں سے، اور وہ دشمن کے مکر اور ان کے منصوبے کو توڑے گا۔ اب یہ وہ تصور تھا جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے خدا کے حوالے سے پیش کیا۔ آپ نے اسی خدا کی طرف ساری دنیا کو دعوت دی۔ وہ پاک جماعت جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے گرد جمع ہوئی، جس نے آپ کو قبول کیا، اس نے اس نقطے کو خوب سمجھا اور وہ خدا کے ہو گئے، اور سارے کا سارا خدا پھر ان کا ہو گیا۔ یہی وہ نقطہ تھا جس کو سمجھ کر اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تربیت اور قوت قدسیہ کی بدولت ان کے اندر ایک ایسا حیرت انگیز روحانی انقلاب برپا ہوا کہ وہ فرش سے عرش پر پہنچ گئے، وہ با خدا اور خدا نما وجود بن گئے۔ ایسا عظیم انقلاب ان کے اندر پیدا ہوا کہ قرون اولیٰ کے صحابہ کی یاد تازہ ہو گئی۔ اپنے ماننے والوں کی پاکیزگی اور اعلیٰ روحانی حالت کو آپ نے اپنی صداقت کی دلیل کے طور پر بھی پیش فرمایا ہے۔ روحانی انقلاب کے جو حیرت انگیز مناظر ان پاک وجودوں کے اندر پیدا ہوئے، ان کی چند جھلکیاں میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ سب سے پہلے حضرت خلیفۃ المسیح الاول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کروں گا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے سب سے پیارے صحابہ جو تقویٰ میں، طہارت میں، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی اطاعت میں سب سے بڑھ گئے تھے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کیا ہی اچھا ہو کہ سارے کے سارے لوگ نور الدین کی طرح ہو جائیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ نور الدین میری اس طرح اطاعت کرتا ہے جیسے نبض دل کی حرکت کی پیروی کرتی ہے۔ حضرت خلیفۃ المسیح الاول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو ماننے کے ذریعے سے جو روحانی انقلاب برپا ہوا، اس کے حوالے سے آتا ہے کہ کسی نے حضرت خلیفۃ المسیح الاول رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ تو پہلے بھی خدا والے تھے، آپ تو پہلے بھی خدا رسیدہ تھے، تو پھر یہ کیا ہوا کہ آپ اتنی دور قادیان میں جا بسے، مرزا غلام احمد قادیانی کی بیعت کر لی، آپ کو کیا حاصل ہوا مرزا غلام احمد قادیانی کو مان کر؟ اس طرح کے سوال جو ہیں وہ 2 دفعہ حضرت خلیفۃ المسیح الاول رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئے ہیں۔ ایک دفعہ آپ نے یہ جواب دیا، آپ نے فرمایا کہ اپنے گناہوں کا تذکرہ کرنا اچھی بات نہیں، فرمایا کہ میرے اندر ایک کمزوری پائی جاتی تھی، میں نے بہت کوشش کی کہ اس کمزوری سے میری جان چھوٹ جائے، میں نے مجاہدے کیے اپنے آپ کو اس کمزوری سے بچانے کے لیے،
لیکن وہ کمزوری تھی کہ چھوٹنے کا نام ہی نہیں لیتی تھی۔ لیکن حضرت مرزا صاحب کو مانا ہے تو اس کے نتیجے میں ایسی برکت ہوئی کہ یکدم میری اس کمزوری سے جان چھوٹ گئی۔ اب یہ روحانی انقلاب ہے جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ماننے کے ذریعے سے آپ کے مریدوں کے اندر پیدا ہوا۔ دوسری دفعہ اسی سوال کا جواب آپ نے مختلف رنگ میں دیا، ایک اور رنگ میں دیا۔ حضرت خلیفۃ المسیح الاول فرماتے ہیں کہ پوچھتے ہو کہ مرزا صاحب کو ماننے کا مجھے فائدہ کیا ہوا؟ فائدے تو بہت ہوئے ہیں، لیکن فرمایا کہ ایک فائدے کا ذکر کر دیتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ مرزا صاحب کو ماننے سے پہلے مجھے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت تو ہوتی تھی، لیکن نیند کی حالت میں ہوتی تھی۔ لیکن جب سے میں نے مرزا صاحب کو مانا ہے اور مرزا صاحب کے ہاتھ پر بیعت کی ہے تو عین بیداری کے عالم میں مجھے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے۔ اب اندازہ کریں کہ کیسا یہ عظیم روحانی انقلاب ہے، کیسی یہ پاک تبدیلی ہے جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ماننے کے ذریعے سے آپ کے مریدوں کے اندر، حضرت خلیفۃ المسیح الاول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر پیدا ہوئی۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک بہت ہی پیارے صحابی حضرت مولوی عبد الکریم صاحب سیالکوٹی ہیں، بڑے بلند پائے کے عالم تھے، بڑے شعلہ بیان تھے، جب تقریر کرتے تو سما باندھ دیا کرتے تھے۔ ہزاروں کا مجمع جو ہے وہ بڑی توجہ کے ساتھ آپ کی تقریر کو سنا کرتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ جب اسلامی اصول کی فلسفی کا مضمون پڑھنے کی بات ہوئی تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے مولوی عبد الکریم سیالکوٹی صاحب کو اس اہم کام کے لیے مقرر فرمایا۔ تو یہی سوال ایک دفعہ آپ کے ایک مرید نے آپ سے کیا، آپ سے کہا کہ مولوی صاحب آپ تو شعلہ بیان مقرر تھے، ہزاروں کے مجمع کو رلا دیا کرتے تھے، یہ کیا ہوا کہ آپ نے جا کے مرزا صاحب کو مان لیا اور قادیان میں جا کے ڈیرے جما لیے؟ تو مولوی عبد الکریم سیالکوٹی صاحب نے اسے فرمایا کہ تم مانتے ہو نا کہ میں ہزاروں کے مجمع کو رلا دیا کرتا تھا۔ دیکھو تمہیں ایک راز کی بات بتاتا ہوں، تمہیں اندر کی بات بتاتا ہوں، اور وہ بات یہ ہے کہ میں مرزا صاحب کو ماننے سے پہلے میں تقریر کرتا تھا، میں لوگوں کو رلایا کرتا تھا، لیکن خود مجھے رونا نہیں آتا تھا۔ لیکن مرزا صاحب کی برکت سے اب میں روتا ہوں۔ یہ تبدیلی ہے، یہ فرق ہے جو مرزا صاحب کو ماننے کے ذریعے سے پیدا ہوا ہے، اور یہ وہ برکت ہے جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ آسمان سے نازل ہوئی تھی۔ آنکھوں کا جو پانی ہے یہ تو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ یہ جو رونے کی بات کی کہ حضرت عبد الکریم سیالکوٹی صاحب کہتے ہیں کہ اب میں روتا ہوں، تو یہ جو آنکھوں کے قطرے ہیں، جو پانی ہے آنکھوں کا، یہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دو قطرے اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، ایک وہ جو خشیت الہی کے نتیجے میں آنکھوں سے جاری ہوتے ہیں، اور ایک وہ خون کے قطرے جو خدا کی راہ میں جہاد کے نتیجے میں بہتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور واقعہ ہے حضرت مولوی غلام رسول راجے کی صاحب اور مولوی فتح دین بھیروی صاحب کا۔ یہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے دونوں صحابی تھے، بازار میں جا رہے ہیں۔ اب ذرا اندازہ لگائیں کہ بازار میں جا رہے ہیں اور باتیں خدا سے ہو رہی ہیں۔ بازار میں گئے، ایک ریڑھی پر گئے، پھل خریدا۔ اب مولوی فتح دین بھیروی صاحب جو ہیں ان کو انگور بہت پسند تھے، اور مولوی راجے کی صاحب جو ہیں وہ پھل خرید رہے ہیں تاکہ دونوں دوست کسی جگہ پہ جا کے بیٹھیں اور پھل کھائیں۔ تو مولوی صاحب کو چونکہ انگور پسند تھے، اور اتفاقاً کہہ لیں کہ مولوی صاحب نے انگور نہیں خریدے، اور جو مولوی فتح دین بھیروی صاحب ہیں انہوں نے کہا بھی نہیں کہ میرے لیے انگور خرید لیں۔ تو انہوں نے جو پھل خریدا خرید کے چلے گئے،
جا رہے تھے کہ رستے میں مولوی غلام رسول راجے کی صاحب نے کہا کہ چلیں واپس چلتے ہیں. پھر پھلوں کی ریڑھی پہ آئے, انگور خریدا, اور انگور خرید کے جب واپس جا رہے تھے تو فتح الدین بھیروی صاحب سے کہنے لگے ہنس کر کہ اگر انگور کھانے کو دل کرتا تھا تو مجھے ہی کہہ دیتے, اوپر سے کیوں کہلوایا ہے. اب اندازہ کریں کہ خدا تعالیٰ نے حضرت غلام رسول راجے صاحب کو یہ الہاماً کہہ لیں کہ بتایا کہ مولوی صاحب کا انگور کھانے کو دل کرتا ہے, اور وہ گئے اور انہوں نے مولوی صاحب کے لیے انگور خریدا. یہ عجیب کمال ہے جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے یہ جو روحانی انقلاب پیدا ہوا. حافظ روشن علی صاحب کا ایک واقعہ ہے, قرآن کریم کا درس سن رہے ہیں, حضرت خلیفۃ المسیح الاول قرآن کریم کا درس دے رہے ہیں. اب حضرت خلیفۃ المسیح الاول کا درس ہو تو وہاں سے تو اٹھنے کو دل ہی نہیں کرتا کسی کا. تو حضرت خلیفۃ المسیح الاول کا درس جاری ہے اور حضرت حافظ روشن علی صاحب بھوک کی تکلیف, شدید بھوک لگی ہوئی ہے, اور بھوک ہے وہ بیٹھنے نہیں دیتی, اور درس ہے کہ وہ اٹھنے نہیں دیتا. اسی کشمکش میں بیٹھے ہوئے ہیں اور درس سن رہے ہیں. اب دیکھیں خدا تعالیٰ کا سلوک حضرت حافظ روشن علی صاحب کے ساتھ کہ وہاں درس میں بیٹھے بیٹھے غنودگی طاری ہوتی ہے, اور اسی غنودگی کی حالت میں گرم گرم تازہ پراٹھے آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاتے ہیں, پیش کر دیے جاتے ہیں, اور اسی طرح گرم گرم تازہ قورمہ آپ کی خدمت میں پیش ہوتا ہے. آپ وہ کھاتے ہیں اسی غنودگی کے عالم میں, اور جب غنودگی سے باہر نکلتے ہیں تو لکھا ہے کہ آپ کو ڈکار بھی آتا ہے باقاعدہ. اور آپ خود بھی یہ بیان کیا کرتے تھے کہ جب میں غنودگی سے باہر آیا تو قورمے کا ذائقہ میری زبان کے اوپر تھا, اور پیٹ جو ہے وہ بھرا ہوا تھا, بھوک ختم تھی. اب حضرت خلیفۃ المسیح الاول رضی اللہ تعالیٰ عنہ درس دے رہے تھے, وہ بھی خدا والے تھے, اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھی یہ بات دکھا دی. اور حضرت مولوی صاحب حضرت خلیفۃ المسیح الاول حافظ صاحب کو کہتے ہیں, حافظ صاحب کلے کلے ہی, یعنی یہ جو ضیافت اللہ تعالیٰ نے جس ضیافت کا بندوبست کیا ہے اسے اکیلے ہی آپ نے مزے اڑا لیے, کسی اور کو بھی شامل کر لیتے. اب یہ دیکھیں کہ یہ کیسا عظیم انقلاب ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے آپ کے ماننے والوں کو آپ نے ملا دیا. مولوی غلام رسول راجے کی صاحب کا ایک واقعہ اور بیان کر دیتا ہوں. مولوی غلام رسول راجے کی صاحب جو ہیں, تقسیم ہند سے یہ پہلے کا واقعہ ہے کہ مدراس میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی صداقت پر جلسہ ہو رہا تھا, اور مندر میں جلسہ تھا, اور ایک پنڈت صاحب جو ہیں اس جلسے کی صدارت کر رہے تھے. حضرت مولوی غلام رسول راجے کی صاحب کے جو نائب مربی تھے وہ تقریر کر رہے تھے. تقریر شروع ہوئی, ادھر سے ہلکی ہلکی بارش شروع ہو گئی, جس کو کہتے ہیں کہ پنجابی میں کڑمن شروع ہوئی, اور لوگ جو ہیں وہ اٹھنا شروع ہو گئے. جو پنڈت ہے اس نے بھی بولنا شروع کر دیا, اور مولوی غلام رسول راجے کی صاحب جو اس جلسے میں آخری کرسیوں پہ بیٹھے ہوئے تھے وہ وہاں سے اٹھے, اور انہوں نے بھی آسمان کی طرف, بادلوں کی طرف دیکھ کے کوئی تقریر شروع کر دی. تو بہرحال بارش تھم گئی, جلسہ کامیاب ہو گیا, اور مولوی صاحب کے جو نائب مربی جو تقریر کر رہے تھے وہ ظاہر ہے کہ ڈسٹرب ہوئے. پنڈت بھی بول رہا ہے, مولوی صاحب بھی پیچھے کوئی تقریر کر رہے ہیں, اور لوگ اٹھ کے جا رہے ہیں, تو ڈسٹرب ہوئے. تو جلسے کے بعد انہوں نے مولوی صاحب سے کہا کہ مولوی صاحب وہاں سارا ماحول یہ بن گیا تھا, ڈسٹرب تھا میں, اور آپ نے یہ کام کیا کہ آپ نے بھی پیچھے کھڑے ہو کے تو آسمان کی طرف منہ کر کے تقریر شروع کر دی. مولوی صاحب کا جواب سنیں. مولوی صاحب کہتے ہیں کہ نہیں, تقریر شروع نہیں کی تھی, میں تو بادلوں سے مخاطب تھا, اور میں نے بادلوں کو مخاطب ہو کے کہا کہ یہ تم نے کب سے احراریوں والا کام شروع کر دیا ہے؟ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی صداقت پر جلسہ ہو تو اس کو خراب کرنے کے لیے تو احراری آتے ہیں, اور اس کو خراب احراری کرتے ہیں,
اور جلسہ ہو رہا ہے اور تم اس جلسے کو خراب کر رہے ہو؟ تو کہتے ہیں میں بادلوں سے مخاطب تھا اور میں نے بادلوں سے کہا کہ میں تمہیں 2 منٹ دیتا ہوں اور 2 منٹ میں یہاں سے چلے جاؤ ورنہ میں خدا کے حضور تمہاری شکایت کروں گا۔ تو کہتے ہیں مجھے بادلوں سے آواز آئی کہ ہماری شکایت نہ کرنا، ہم 1 منٹ میں یہاں سے چلے جاتے ہیں۔ بادل 1 منٹ میں چلے گئے، بارش تھم گئی، جلسہ ہوا اور خدا تعالیٰ کے فضل سے کامیاب ہوا۔ اب یہ ہے وہ انقلاب جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام لے کے آئے، اور یہ روحانی انقلاب ہے۔ ایک مولوی تھے حضرت السلام کے صحابی مولوی الیاس، جو سرحد سے تعلق رکھتے تھے، اور وہاں ریاست کلات کے قاضی القضات عبدالعلی اخوند زادہ، وہ ایک دفعہ ایک بڑے مجمع میں بیٹھے ہوئے تھے، مولوی صاحب بھی وہاں موجود تھے، تو وہ سارے مجمع کے سامنے مولوی صاحب سے سوال کرتا ہے، مولوی الیاس صاحب سے جو السلام کے صحابی تھے۔ اس نے کہا مولوی صاحب یہ کیا آپ نے کیا؟ آپ کو صوبہ سرحد میں کوئی پیر نہیں ملا کہ اتنی دور جا کے مرزا غلام احمد کے ہاتھ پہ بیعت کر لیا اور اس کو پیر مان لیا ہے۔ تو مولوی الیاس صاحب نے کیا خوبصورت جواب دیا۔ مولوی الیاس صاحب کہنے لگے اخوند زادہ صاحب سوال کیا ہے تو سنو، مجمع میں تم نے سوال کیا ہے تو اس مجمع میں تمہیں جواب دیتا ہوں کہ میرا خدا گم ہو گیا تھا۔ اس خدا کی تلاش میں وہ کہتے ہیں میں ہر مذہب والوں کے پاس گیا، ان سے پوچھا کہ کیا خدا بولتا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں بولتا، پرانے قصے ہی ہیں سارے۔ وہ کہتے ہیں میں 72 فرقے، جو مسلمانوں کے 72 فرقے ہیں، ایک ایک فرقے کے پاس گیا اور ان سے پوچھا کہ کیا خدا بولتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تو بولا کرتا تھا لیکن اب نہیں بولتا۔ تو کہتے ہیں میں نے اس سے یہ نتیجہ نکالا کہ خدا کی کوئی حقیقت نہیں، یہ پرانے قصے ہیں، خدا کے حوالے سے یہ فلسفہ ہے، خدا اب کسی سے بولتا ہی نہیں۔ تو کہتے ہیں قریب تھا کہ میں دہریہ ہو جاتا، خدا کے اوپر میرا ایمان اٹھ جاتا، لیکن اس وقت حضرت مسیح، کہتے ہیں مرزا غلام احمد قادیانی نے پیچھے سے نرم ہاتھ میرے کندھے پہ رکھا اور مجھے کہا کہ مولوی الیاس کیا بات ہے، کیوں پریشان ہو؟ وہ کہتے ہیں میں نے کہا کہ مرزا صاحب میں ہر جگہ سے ہو آیا ہوں، سب سے پوچھا ہے، سب کہتے ہیں کہ خدا نہیں بولتا، بولا کرتا تھا کسی زمانے میں۔ کہتے ہیں خدا کی حقیقت معلوم ہوگی، خدا کچھ بھی نہیں ہے، فلسفہ ہی فلسفہ ہے۔ وہ کہتے ہیں مجھے مرزا صاحب نے کہا کہ مولوی الیاس آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ خدا بولتا ہے، اگر تم میرے ہاتھ پر بیعت کرو گے تو خدا چاہے گا تو تم سے بھی بولے گا۔ اس وقت پھر مولوی الیاس صاحب نے اس مجمع میں یہ کہا، سب کو مخاطب ہو کے کہا کہ میں اس خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں جس کی جھوٹی قسم کھانا لعنتیوں کا کام ہے، میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ مرزا غلام احمد قادیانی کا خدا مجھ سے بولتا ہے، اور کیا ہے تم میں سے کوئی ایسا جو یہ کہے کہ مجھ سے خدا بولتا ہے اور جس سے خدا بولتا ہو؟ کہتے سناٹا طاری ہو گیا، خاموشی طاری۔ کوئی ہوتا جس سے خدا بولتا ہوتا تو وہ کہتا کہ ہاں مجھ سے خدا بولتا ہے، لیکن یہ خدا جو زندہ خدا ہے یہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی نے پیش کیا، جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خدا تھا۔ اور یہ وہ روحانی انقلاب ہے جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے رونما ہوا۔ حضرات، آج ہم یوم مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا جلسہ منا رہے ہیں۔ آج بیعت کا دن ہے، یعنی اس دن سب سے پہلی بیعت ہوئی تھی 23 مارچ والے دن۔ اس لحاظ سے یہ دن جو ہے یہ تجدید بیعت کا دن ہے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے اندر بھی یہ انقلاب پیدا ہو، اور ہم میں سے ہر ایک کی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہمارے اندر یہ انقلاب پیدا ہو
کیونکہ یہ جو انقلاب کی باتیں ہم کر رہے ہیں، جو واقعات میں نے آپ کو سنائے، یہ حقیقتیں ہیں، یہ دل ربا حقیقتیں ہیں، اور خدا تعالیٰ کے فضل کے ساتھ احمدیت کا دامن ان حقیقتوں سے بھرا ہوا ہے۔ ہر علاقے کے احمدی، ہر زمانے کے احمدی جنہوں نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو مانا ہے، خدا کا سلوک ان کے ساتھ یہی ہے۔ تو آج اس دن ہمارا یہ کام بنتا ہے کہ ہم حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے دعوے پر غور کریں۔ آپ نے جو دعوی کیے ہیں، کئی دعوی ہیں نا۔ آپ نے فرمایا میں مسیح موعود ہوں، ہم مانتے ہیں کہ آپ مسیح موعود ہیں۔ آپ نے فرمایا میں مہدی ہوں، ہم مانتے ہیں کہ آپ امام مہدی ہیں۔ آپ نے کہا کہ میں مجدد ہوں اس زمانے کا، 14ویں صدی کا، ہم مانتے ہیں کہ آپ 14ویں صدی کے مجدد ہیں۔ لیکن آپ کا ایک دعویٰ جو آپ نے در سمین میں بیان کیا ہے، وہ دعویٰ کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں اے سونے والو جاگو کہ وقت بہار ہے، اب دیکھو آ کے در پہ ہمارے وہ یار ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر خدا کا مشاہدہ کرنا چاہتے ہو، اگر خدا سے تعلق جوڑنا چاہتے ہو اور خدا کی محبت حاصل کرنا چاہتے ہو، تو آؤ میں تمہیں خدا دکھاتا ہوں، آؤ میرے در پہ آؤ خدا کا مشاہدہ کرنے کے لیے۔ اور جنہوں نے آپ کو مانا، آپ کے ہاتھ پر بیعت کی اور اس بیعت کی حقیقت کو جان گئے اور آپ کی تعلیم کے اوپر عمل کیا، آپ سے فیض حاصل کیا، ان کے اندر یہ انقلاب برپا ہوئے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ انقلاب ہمارے اندر پیدا ہو، تو ہمیں بھی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تعلیم کے اوپر عمل کرنا ہوگا۔ وہ تعلیم جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم ہے، جس کو اس زمانے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے زندہ کیا ہے، اس تعلیم کے اوپر عمل کرنا ہوگا۔ اس کے بغیر یہ انقلاب نہیں پیدا ہو سکتا۔ نام کے مسلمان تو پہلے بھی تھے، اگر ہم نے بیعت کر لی اور وہ بیعت صرف نام کی بیعت ہو تو اس کا فائدہ نہیں ہوتا۔ اگر کوئی بیمار ہو اور نسخہ اس کے سامنے پڑا ہو، دوائی اس کے سامنے پڑی ہو، اور وہ اس دوائی کو استعمال نہ کرے تو وہ ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی شیریں نہر کے کنارے بیٹھا ہو پیاسا اور وہ پانی نہ پیے تو اس کی پیاس نہیں بجھ سکتی، اسے پانی پینا پڑے گا اپنی پیاس بجھانے کے لیے۔ اور جو بیمار ہے اسے دوائی کھانی پڑے گی اپنی بیماری کو دور کرنے کے لیے۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی جو تعلیم ہے، اس کے اوپر ہمیں چلنا پڑے گا اور اس خدا سے اپنے تعلق کو جوڑنا پڑے گا، پھر ظلمتیں دور ہوں گی، گناہ کی ظلمتیں، اور پھر ہم روحانی طور پہ ترقی کریں گے۔ اور اس کے لیے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا جو فیضان ہے وہ ختم نہیں ہوا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا فیضان آپ کی کتابوں کی صورت میں، آپ کی تعلیم کی صورت میں اور خلافت کی صورت میں اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ اب بھی قائم ہے۔ خلافت کے ساتھ وابستہ ہو کے بھی ہم اپنے اندر روحانی انقلاب پیدا کر سکتے ہیں، کیونکہ خلافت بھی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا فیض ہے۔ اس لیے خدا کے ساتھ تعلق جوڑ کے آپ حضرت اسلام کی تعلیم کے اوپر عمل کرتے ہوئے اور خلافت سے وابستہ ہوتے ہوئے ہم یہ روحانی انقلاب جو ہے یہ اپنی زندگیوں میں آج بھی پیدا کر سکتے ہیں۔ ہر احمدی پیدا کر سکتا ہے۔ وہ صحابہ کے اندر جو انقلاب پیدا ہوئے، یا آج بھی اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ ہزاروں لاکھوں احمدی ہیں جن کے اندر یہ انقلاب جو ہے وہ پیدا ہو چکا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا جو اقتباس ہے وہ میں پیش کر کے آپ کے سامنے تو اپنی اس تقریر کو ختم کروں گا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام جو ہیں وہ فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ میں حلفاً کہہ سکتا ہوں کہ کم از کم 1,00,000 آدمی میری جماعت میں ایسے ہیں کہ سچے دل سے میرے بارے مان لائے ہیں اور اعمال صالحہ بجا لاتے ہیں اور باتیں سنتے وقت اس قدر روتے ہیں کہ ان کے گریبان تر ہو جاتے ہیں۔
میں اپنے ہزارہا بیعت کنندوں میں اس قدر تبدیلی دیکھتا ہوں کہ موسیٰ نبی کے پیرووں سے جو ان کی زندگی میں ان پر ایمان لائے تھے 1000 درجہ ان کو بہتر خیال کرتا ہوں، اور ان کے چہرے پر صحابہ کے اعتقاد اور صلاحیت کا نور پاتا ہوں۔ یہ انقلاب ہے جس کا حضرت السلام بھی ذکر فرما رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم بیعت کی حقیقت کو سمجھنے والے ہوں اور بیعت کی برکات سے اپنے آپ کو متمتع کرنے والے ہوں، اور ہم میں سے ہر ایک احمدی ایسا بن جائے کہ وہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی صداقت اور احمدیت کی صداقت پر ایک دلیل ہو۔ اللہ کرے کہ ایسا ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔